بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ اچانک سلطان محمود غزنوی شکار پر روانہ ہوا اور اتفاق سے دوران شکار اپنے لشکر سے دور نکل گیا۔ ایک بوڑھا لکڑہار گدھے پر کانٹے دار جھاڑیاں لے جا رہا تھا۔ اچانک اس کا بوجھ گدھے سے نیچے گر گیا۔ سلطان محمود نے اسے اس پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ اس بیچارے کا بوجھ گدھے سے گر پڑا ہے اور اس کا گدھا بھی تھکا ماندہ ہے۔ سلطان محمود نے اسے کہا، اے پریشان بوڑھے، کیا میری مدد کی ضرورت ہے؟ بوڑھے نے کہا کہ اگر آپ اس وقت میری کچھ مدد کریں گے تو میرا فائدہ ہو جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ میں تمہارے مبارک چہرے سے نیکی کی توقع رکھتا ہوں، کیونکہ مبارک چہرے والوں سے نیک سلوک کی ہی امید ہوتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ از راہ لطف و کرم گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور اپنے پھول جیسے نازک ہاتھوں سے کانٹوں کے بوجھ کو اٹھایا اور اس کے گدھے پر رکھوا دیا، اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ ایک بوڑھا لکڑہار گدھے پر بوجھ لاد کر آ رہا ہے، اس کو تلاش کر کے میرے پاس اس طرح لے آؤ کہ اسے میرے بادشاہ ہونے کا پتہ نہ چلے، تاکہ وہ اچانک میرے آمنے سامنے ہو جائے۔ چنانچہ لشکر نے بوڑھے کا راستہ دونوں طرف سے اس طرح تنگ کر دیا کہ بادشاہ کے پاس جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ دبلے اور لاغر گدھے والا بوڑھا اپنے آپ سے یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں؟ ہر طرف سے بادشاہ کا ظالم لشکر نظر آ رہا ہے، جاؤں تو جاؤں کہاں؟ ابھی وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ اس نے دور سے بادشاہ کا تاج دیکھ لیا اور ساتھ ہی بادشاہ کی طرف جانے کا راستہ بھی کھلا تھا۔ الغرض جب وہ بوڑھا اپنے گدھے کو ہانکتا ہوا بادشاہ کے قریب پہنچا تو اسے دیکھ کر بوڑھا شرمسار ہونے لگا۔ اس نے تاج کے نیچے اپنی مدد کرنے والے دوست کا چہرہ دیکھا اور وہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اے رب، میں اپنا حال کس کو بتاؤں کہ میں نے سلطان محمود غزنوی سے بار برداری کا کام لیا ہے۔ بادشاہ نے اسے کہا، ہمارے درویش، کوئی کام ہو تو ہمیں بتاؤ تاکہ ہم تیری مشکل کو آسان کر دیں۔ بوڑھے نے کہا، آپ خود میری حالت کو جانتے ہیں، یوں ہی انجان اور ناواقف نہ بنیں۔ میں ایک عیالدار اور بوڑھا لکڑہار ہوں۔ روزانہ جنگل سے کانٹے دار جھاڑیاں لانا میرا کام ہے، اور پھر ان کانٹوں کو بیچ کر خشک روٹی ہی کھانے کو نصیب ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ سے ہو سکے تو میری روٹی کا کچھ بندوبست کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، اے غمگین بوڑھے، کتنے میں یہ کانٹوں کا بوجھ دو گے؟ ہم اسے نقد خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، آپ مجھ سے ارزاں نرخ پر خرید لیں، میں سونے سے بھری ہوئی 10 ہمیانیوں سے کم نہیں بیچوں گا۔ سپاہیوں نے بوڑھے کو کہا، ارے نادان، خاموش رہو، 2 کوڑی کے کانٹے ہیں، مگر تم کہتے ہو کہ میں بہت سستے بیچ رہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، ٹھیک ہے، 2 کوڑی ہی ان کی قیمت تھی، بلکہ اس سے بھی کم قیمت کے ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ خریدار کون ہے۔ ایک نیک بخت نے میرے کانٹوں کو جو ہی ہاتھ لگایا تو یہ سب کانٹے میرے لیے باغ اور گل و گلزار بن گئے۔ بہرحال جو بھی ان کانٹوں کو خریدنا چاہتا ہے تو وہ ایک ایک کانٹے کو 1 دینار میں خرید سکتا ہے۔
اگرچہ یہ کانٹے ہیں اور کانٹے بہت ہی ارزاں اور سستے ہوتے ہیں، مگر چونکہ ان کو بادشاہ کا ہاتھ لگ چکا ہے اس لیے ان کی قیمت سینکڑوں جانوں کے برابر ہے۔ الغرض بادشاہ نے جب اس بڈھے کی باتیں سنی تو اس نے اسے بہت سا سونا دینے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ سونے کی بھری ہوئی 10 ہمیانیاں اس کو دے دو۔ چنانچہ بادشاہ کے ملازم خاص نے مذکورہ سونا بڈھے کو دے کر اسے کانٹوں کا بوجھ خرید لیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے بھی اپنے اپنے عہدے کے اعتبار سے بڈھے پر رقمیں لنڈائی۔ بادشاہ نے 1 لاکھ روپے کا توڑا اسے الگ دیا، اور یہ حکایت ایک یادگار کے طور پر تاریخ میں محفوظ رہ گئی۔